محترم مظہر بھائی، فاروق بھائی، سہیل بڑائی صاحب، رضا ربانی صاحب، زبیر بھائی، وسعت اللہ صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بہت ہی ہمارے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، قلمکار موجود ہیں، اور آپ سب کے سامنے وہ کتاب جو میں نے کالموں کی صورت میں تو پڑھی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں پڑھی، اس پر گفتگو کرنے کی بات کی گئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پر گفتگو تو بنتی ہے، اور یہ موضوع 25 کروڑ لوگوں کا موضوع ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل کے مستقبل کا موضوع ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا، اور اسے ایڈریس کیے بغیر کام چلے گا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں، کسی بھی معاملے کے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ اپنے رویے کی اصلاح نہ کریں اور وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو معاملہ بنتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ المیہ رہا ہے کہ جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی اپنی صحیح مینز کے ساتھ، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں. پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی جس کے نتیجے میں فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ لینڈ ریفارمز تھیں. وہ لینڈ ریفارمز پراپر ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں یہ جو جاگیرداری نظام ہے، وڈیرہ شاہی نظام ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا تو رائے کھلنا شروع ہو جاتی. اظہار رائے کی آزادی ہر سطح پر گاؤں اور دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی ہوتی. اس سے جمہوریت کے پنپنے کے امکانات تھے. پھر اس کے بعد جب بھی جمہوریت کی کوئی شکل بھی پیدا ہونے لگی، اس کے بعد ایک مارشاء اللہ نے جنم لے لیا، اور جو رہی صحیح بات ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی تھی. شکوہ ظاہر ہے ان سے ہے جو مارشاء اللہ لگاتے ہیں، اور ان سے ہے کہ وہ ایمرجنسیز لگاتے ہیں، ان سے ہے کہ جو ڈکٹیٹر بن کر تمام لوگوں کی جو اختیار ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں. لیکن شکوہ ان سے بھی ہے جو انہی کے انکیوبیٹر میں پلتے ہیں. شکوہ ان سے بھی ہے جو انہی کے گارڈن کی، ان کے باغ کی ایک اچھی سی کیاری کے پھول بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے بھی شکوہ ہے کہ سب اپنی اپنی باری کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کوئی نہیں کرتا. اس لیے سلیکٹرز کو سلیکٹرز بنانے میں ان کھلاڑیوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ جو کسی بھی ٹیلنٹڈ آدمی کو زخمی کرنے میں اور اپنا نمبر اپنی ٹیم میں بنانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اپنی اس روش کو تبدیل کرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں. وہ اصول خود پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی سے شروع ہوتے ہیں. میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں، تقریروں میں بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اس سے ابھی اس وقت کہ کون کس پارٹی میں ہے، کہاں ہے، اس سے قطع نظر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی اس بنیاد پر پاکستان میں کون سی پارٹی پوری اترتی ہے. آپ بتا دیجئے مجھے، جہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ پارٹیوں میں جمہوریت، جسے انٹرا پارٹی الیکشن کا نام دیا جاتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن کا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ خود بتا رہا ہے کہ آپ نے کسی اصول پہ نہیں کیا. آپ نے صحیح ہے، الیکشن کمیشن نے کیا اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کو کہا کہ یہ درست ہے. لیکن کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آپ جمہور کے بنیادی حق کو کہ وہ کسی کو رائے دینا چاہتے ہیں، اس حق سے اس کو محروم کر دیں؟ کیا آئین پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے؟ اور اگر جس گراؤنڈ پر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی کو روکا ہے، اس گراؤنڈ پر جو ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ، جو تیار ہیں اور جو اس پر خوش ہیں کہ آج ہمارے لیے پذیرائی موجود ہے، ہمارے لیے ماحول بنا دیا گیا ہے، ان کو یہ خود نہیں سوچنا چاہیے، اور عوام کو نہیں سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے جو پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی انٹر پارٹی الیکشن کے قواعد کو پورا کرتی ہے. جمہوریت کی روح کے دیکھیں نا، یہاں پر موروثی سیاست ہے. یعنی پہلے تو تھا نا کہ خاندانی سیاست، وہ تو ایسی موروثیت میں کہ وصیت کی بنیاد پہ بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ تقرریاں ہو سکتی ہیں، خاندان کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں. آپ کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پارٹی کا سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا جس میں
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے انٹرویوز ہو رہے تھے زبیر بھائی، تو اس میں ایک صاحب تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی تھیں، ان کے سمدی تھے، ان کے اور چھوٹے بھائی تھے، لائن سے بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے وہ تھے کہ کسی کی 30 سال کی بھی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کی 20 سال کی بھی خدمت ہو سکتی ہے. اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ سکے. جب وہ یہاں آ کر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا تو جمہوریت نہیں ہے، یہ خاندان ہے. اور وہ خاندان کے ساتھ چلنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان کے علاوہ آئیں گے تو پارٹی کمزور ہو جائے گی. آپ پارٹی کمزور ہو جانے کی بات کرتے ہیں، ملک کمزور ہو جاتا ہے جب ڈیموکریسی کی بیسکس ٹھیک نہیں ہوتی. تو جمہوریت کا پھر راگ مت الاپیں. آپ کو جمہوریت اسی وقت اچھی لگتی ہے جب کسی اور کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے اس وقت تو آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو فوراً پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ موقع ان لوگوں کو فراہم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ظاہر پولیٹیشین ہوتے ہیں. پھر آپ جمہوریت کی دوسری کوئی نرسری ہو سکتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن بدقسمتی سے ملک میں 1984 سے نہیں ہو رہے. 40 سال ہو گئے ہیں مظہر بھائی. 40 سال میں باشعور ترین لوگ ہوتے ہیں طلبہ، ان کو اپنے ہی لوگوں کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. صرف 1989 میں پنجاب میں صرف الیکشن ہوئے تھے، تو وہ تو مارشل لا نے روکے تھے. تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو بھی پہلی جمہوری حکومت آتی، یعنی بی بی کی حکومت میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پھر دوبارہ بی بی کی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا. پھر جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر این آر اوز بھی آئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو بیسک نرسری ہے اس نرسری کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا. اور جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے طلبہ سیاست کا، طلبہ سیاست کا مطلب صرف طلبہ تنظیموں کی کارکردگی نہیں ہوتی. طلبہ سیاست کا مطلب وہ پورا ماحول ہوتا ہے جس میں بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، شعور پروان چڑھتا ہے، پوری دنیا کے، پورے ملک اور قوم کے، اپنے تعلیم کے حالات پر گفتگو ہوتی ہے، حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بہتر ہوتا ہے ہر سال انتخاب سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اور بائی اینڈ لارج جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، جب تک طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے ان انتخابات میں پاکستان کی سیاست میں ہونے والی دھاندلی نہیں ہوتی تھی. وہ ایک ٹھیک انتخاب ہوتا تھا، اور جیتنے والے جیت جاتے تھے، ہارنے والا ہار جاتا تھا. تشدد کا عنصر بڑا ہی اس لیے کہ آپ نے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا اور اسپلنٹر گروپ کھڑے کر دیے، اور جگہ جگہ پر آپ نے جو ہے ایٹم بم فٹ کر دیے. اور پھر پارٹیوں نے براہ راست جو ہے وہ اپنی اب آپ دیکھیں کہ سوائے اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہے، جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی بھی ہے، اور یہ تو چلو ہے جماعت اسلامی میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے لوگ لاکھ اختلاف کریں، 1947 سے لے کر آج تک صرف طلبہ تنظیم ہے. ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ کیا ہو، اس نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب نہ کیا ہو. ان حالات میں بھی کہ جب طلبہ سیاست بالکل کہاں پھڑپڑا رہی ہے ہی نہیں عملاً، تو اس وقت بھی وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ان کا تقرر پارٹی کا لیڈر نہیں کرتا. میں کراچی کے ناظم کا جمعیت کا تقرر نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا. وہ خود کرتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں باقاعدہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی طلبہ تنظیموں کو جو ہے وہ نامینیٹ، تو ساری پارٹیاں نامینیٹ کرتی ہیں. تو جمہوریت پھر کہاں ہے؟ پھر طلبہ یونین کے الیکشن جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی بی بی کی شہادت کے بعد، تو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم مزدور انجمنیں اور طلبہ یونین کو بحال کریں گے. نہیں کی، آج تک نہیں کی، اور آج تک بھی کسی کا پروگرام بھی نہیں ہے. ہر دفعہ پریشر آتا ہے تو بات کر دیتے ہیں. دوسری نرسری. تیسری نرسری جمہوریت کی ہے لوکل باڈیز. کون سی پارٹی ہے جو لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا چاہتی ہے؟ جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، بے تحاشا تجربات سے گزری ہے، اچھے برے سرد گرم سب حالات سے گزری ہے، لیکن سب سے زیادہ رکاوٹ ہم نے دیکھا خود یہاں پر انہوں نے ڈالی. اور جب تک انہوں نے اپنا پورا حساب کتاب نہیں کر لیا، جب تک جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، 4 مرتبہ ڈیلے ہوئے، لڑنا پڑا، دھرنے دینے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے حلقہ بندیاں جیسی بھی ہیں لیکن نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، ایک دفعہ پتہ تو چل جائے لوگوں کو کہ کون کس کے ساتھ ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر اگر مفاد سے بالاتر ہو کر لوگ ایک اصول کی بنیاد پر اکٹھا ہو جائیں تو یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹرز کے حوالے سے تو ہم سب بات کرتے ہی ہیں، اور ان سلیکٹرز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ 3 سال کی مدت کی پالیسی نہ بنایا کریں. کسی کا تقرر ایک جگہ پر ہوتا ہے، کسی کا دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، کسی کا تیسری جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اپنے ٹینیور کو چاہتا ہے کہ اپنے اس 3 سال کی مدت میں اس کے مطابق
وہ پاکستان کے قومی مفاد میں ایک بہت زبردست کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ قومی مفاد جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ماحول کو کیا کہنا چاہیے کہ ہموار کر رہا ہوتا ہے اپنے پیش نظر. لیکن در حقیقت یہ جو شارٹ سائٹنگ ہے, اسٹیٹ کی اتنی چھوٹی نظر نہیں ہونی چاہیے. ان کو مواقع دینے پڑیں گے, انہیں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اگر وہ 50 سال اور 40 سال کے حوالے سے اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی امیدوں کو مارنا نہیں چاہتے, تو انہیں بھی سوچنا پڑے گا اور ان سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب وہ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہماری باری بھی ہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم انشاءاللہ سب کو اکٹھا لے کر بات کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ یہ نہیں کرتے. اس کا سبب کیا ہے کہ سیاست میں جو کرپشن کا لیول آ گیا ہے, مفادات کا جو لیول آ گیا ہے, اس میں ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم اتنی بڑی سیاست کی اور عوام کی بات کرنے والے لوگ ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز میں جتنی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ان پارٹیوں کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے؟ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اس سے بڑھ کر ہمارے بیوروکریٹس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا مستقبل, ان کے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے. ان سے بڑھ کر آرمی کے کتنے بریگیڈیئر, کتنے کرنل, کتنے میجر جنرل, کتنے لیفٹیننٹ جنرل اور جنرل ایسے ہیں جن کا مستقبل اس ملک کے مستقبل سے وابستہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا ہم سب کو بیٹھ کر اس پر کچھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جو جتنے بڑے منصب پر پہ ہوگا اس کا اسٹیک ملک سے باہر اتنا ہی کم ہوگا؟ ورنہ پالیٹکس چھوڑ دو, ورنہ پھر یہ جو ہے وہ بیوروکریسی چھوڑ دو, یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریاست کا سب سے بڑا سربراہ بنانا چھوڑ دو. اپنا اسٹیک پاکستان میں رکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا بچوں کا مسئلہ کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں, اسٹریٹ کرائمز ہیں, اور میں جب دیکھتا ہوں کسی ایک پولیس والے, آئی جی یا کوئی سی بڑے آدمی کی شادی میں چلے جائیں کسی بچے کی, تو آپ کو وہاں پر موبائلیں گنیں گے, آپ کو پورا نہیں پڑے گا. اندر جانے میں ہال میں آپ کو نہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے, پیدل چل کے جانا پڑتا ہے, اس لیے کہ مہمانان بھی ماشاءاللہ بہت بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں, اور ہر گاڑی کے ساتھ ایک ایک دو موبائلیں بھی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان لوگوں کے بچے غیر محفوظ ہوں گے نا, تو ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. جب انہیں فیل ہوگا کہ ہمارا بچہ بھی غیر محفوظ ہے, جب انہیں پتا ہوگا کہ اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تو ہم بھی اسٹریٹ کرمنل سے نجات پانا شروع کر دیں گے. بہرحال اس ملک اور قوم کو اب صرف سب و شتم, ایک دوسرے پر الزام لگانا, ایک دوسرے کو گالی دینا, سیاسی عمل میں ایکسپوز کرنا اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, ورنہ پھر یہ معاملہ دبا رہتا ہے, اور اس میں گفتگو کا موقع بھی ملنا چاہیے. لیکن وہ وقت تو آئے گا کہ جب سب کو بیٹھنا پڑے گا, ورنہ دیکھیں کسی کے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وسعت اللہ بھائی کہیں ایسی باتیں ہم نے 10 سال پہلے بھی سنی تھیں, 20 سال پہلے بھی سنی تھی, ہوتا تو وہی ہے, سہاگن تو وہی ہوتا ہے جسے پیا چاہتا ہے. لیکن بھائی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, اور وہ مثال غزہ کی صورتحال کی مثال ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلے جو ویسٹرن میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, وہ پوری کنٹرول اس کا زبردست تھا. سب سے زیادہ کنٹرول ان کا اپنے عوام پر تھا. انہوں نے اپنے عوام کو خوف میں رکھ کر پہلے لیفٹ رائٹ کی لڑائی میں پھنسا کے رکھا, پھر اس کے بعد مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر پھنسا کے رکھا, خوف میں مبتلا رکھا, تمہیں مار دیں گے, تمہیں ختم کر دیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے فضا بھی بنائی. اور اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن خود ویسٹ کی ریاستوں اور ویسٹ کے عوام کے درمیان ایک فرق پیدا ہو گیا, اور سوشل میڈیا نے یہ فرق پیدا کیا. اور میں نہیں کہہ رہا, ان کے بڑے بڑے جرنلز میں بڑے بڑے لکھاری جو پرو جوئش ہیں, لابی ہے, وہ لکھ رہی ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا, اور ہمارے عوام جو ہے وہ ہمارے وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ امریکہ میں تو وائٹ ہاؤس تک پہنچ کر احتجاج کرنا ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے, اور وہ خون آلود جو ڈولز ہیں ان کو پھینک کر جو بائیڈن سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیز فائر نہیں کرو گے تو الیکشن پہ تمہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے. وہاں بہرحال شعور کی یہ سطح ہو گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو آپ کسی امریکن ایمبیسی پہ احتجاج بھی کرنا چاہیں تو کنٹینر اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں جہاں سے آپ جو ہے وہ سڑک کراس ہی نہ کر سکیں. تو یہ آزادیاں یہاں نہیں ہیں, یہاں آپ گفتگو نہیں کر سکتے. تو ان آزادیوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب کو بولنا پڑے گا,
تہذیب کے دائرے میں رہنا پڑے گا, ایک بڑی ڈیبیٹ کو چھیڑنا پڑے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جینون ڈیموکریسی کے اصولوں پر پارٹیوں کو ناپنا شروع کریں اور عوام سے یہ کام ہوگا. آخری شکوہ تو صحافیوں سے بنتا تو ہے نا. ہم عدالتوں کو برا کہتے ہیں, ہم جو ہیں وہ ظاہر سلیکٹرز کو برا کہتے ہیں, ہم جو ہیں وہ سیاستدانوں سے. میرا خیال ہے کہ صحافت میں بھی بہت بڑی گنجائش موجود ہے عوام کی اصلاح کی, جو وہ ایکسپیرینس نہیں کر رہی. اس پر توجہ دینی پڑے گی سہیل بھائی, آپ جیسے لوگوں کو دینی پڑے گی. اور آپ جیسے لوگ اگر اس میں انیشیٹو لیں گے اور پھر دیکھیں اگین مسئلہ یہ جو شکم ہے نا اور مفاد ہے, یہ بہت بڑے بڑے اور برے برے کام کروا لیتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے لوگ چاہے وہ لیفٹ کے ہوتے تھے یا رائٹ کے, ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہوتی تھی جو اپنے نظریے کے اوپر پوری زندگی لگا دیتی تھی, مفاد حاصل نہیں کرتی تھی. اب تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مفادات کی دوڑ نظر آتی ہے, نظریہ کہیں اور دور جا کر چلا گیا ہے. تو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. دل کی پہلا مصرع, دل کی آزادی شہنشاہی, شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. مظہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ اپرچونٹی دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. اتنا بڑا کسی بھی کتاب کی رونمائی میں اتنی بڑی تعداد, اور اس تعداد سے بھی اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد جو باہر کھڑی ہوئی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سچ لکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے اس سچ کے ذریعے سے مزید چیزیں بھی جو ہے وہ آگے بڑھیں گی, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے اکیلے میں ہی کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.